ہم پڑھ رہے ہیں ٹائپس آف سینٹنسز بائی اسٹرکچر، یعنی بناوٹ کے لحاظ سے جملوں کی اقسام۔ تو اس ویڈیو میں ہم اپنی بناوٹ کے لحاظ سے جملوں کی جس قسم کے متعلق پڑھیں گے اس کا نام ہے کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس۔ تو ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹینس کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ تو اس قسم کا سینٹینس جو ہے یا جملہ، اس کے اندر کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹینس دونوں ہی موجود ہوتے ہیں، یعنی ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹو مین آئیڈیاز پلس ون اور مور ڈیپینڈنٹ آئیڈیاز۔ مین آئیڈیا کہتے ہیں ایک مکمل خیال کو یا ایک پوری بات کو، جبکہ ڈیپینڈنٹ آئیڈیا ایک ایسی بات ہوتی ہے جسے مین آئیڈیا کے ساتھ ملا کر ہی پوری طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، یعنی اگر اسے الگ سے دیکھا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملے کے جس حصے میں مین آئیڈیا موجود ہوتا ہے اسے انڈیپینڈنٹ کلوز کہا جاتا ہے۔ ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلوزز موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ کلوز موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کے اندر کم از کم دو انڈیپینڈنٹ کلوز اور ایک ڈیپینڈنٹ کلوز کا موجود ہونا ضروری ہے، یا پھر یہ تینوں چیزیں مل کر بنائیں گی، یعنی دو انڈیپینڈنٹ کلوز اور ایک ڈیپینڈنٹ کلوز جب ایک ساتھ ایک جملے میں موجود ہوں تو اس قسم کے جملے کو کیا کہیں گے؟ یہ کہلایا جائے گا ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The match was long but we won it which made us happy۔ یعنی میچ لمبا تھا لیکن ہم اسے جیت گئے جس کی وجہ سے ہم خوش ہوئے۔ تو اس جملے میں سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کا، اس کے بعد آ رہا ہے ایک اور انڈیپینڈنٹ کلوز، اور سب سے آخر میں استعمال کیا گیا ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلوز کو۔ انڈیپینڈنٹ کلوز جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جسے اگر جملے سے الگ کر کے بھی لکھ دیا جائے تو یہ ایک مکمل اور پوری بات ہوتی ہے اور اسے پڑھ کر پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جبکہ ایک ڈیپینڈنٹ کلوز کو جملے سے الگ کر کے پوری طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا اور اسے سمجھنے کے لیے انڈیپینڈنٹ کلوز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس جملے میں اگر ہم اس ڈیپینڈنٹ کلوز کو یعنی which made us happy الگ کر کے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوا جس کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوئی۔ تو اگر اس بات کو آپ کسی سے کہتے ہیں تو وہ یقیناً آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس بات سے خوشی ہوئی۔ تو یہ ایک آدھی بات ہے، یعنی یہ مکمل جملہ نہیں ہے، لیکن جب اس حصے کو اس پورے جملے کے اندر شامل کرتے ہیں تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میچ طویل تھا یا لمبا تھا لیکن ہم اسے جیت گئے جس کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں جملے کے شروع کے حصے کو۔ اس میں آ رہا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز the match was long۔ اگر اس بات کو الگ سے بھی لکھا جائے the match was long یعنی میچ لمبا تھا تو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہے۔ تو اس جملے کے اندر اس کے ختم ہونے کے بعد ایک کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے لفظ but جو کہ ایک کنجنکشن ہے جسے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کہتے ہیں، اور اس کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے بعد we want it کے جو الفاظ ہیں یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہے۔ تو جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں سیکھا تھا کہ جب دو انڈیپینڈنٹ کلوزز کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے تو ان کے درمیان میں ایک کوما اور ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلوز اور اس کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ کلوزز موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے درمیان کوما کے نشان اور کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن دو مین آئیڈیاز کو آپس میں ملاتے ہیں ایک جملے کے اندر۔ تو اس طرح سے ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کا اسٹرکچر مکمل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ It is dark but we shall travel though it is difficult۔ یعنی اندھیرا ہو چکا ہے لیکن ہم سفر کریں گے اگرچہ یہ مشکل ہے۔
تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ از ڈارک یعنی اندھیرا ہے، یہ ایک مکمل خیال ہے. ایک طرح سے یہ اس جملے کے اندر موجود ایک چھوٹا اور مکمل جملہ ہے، لہٰذا اس کے اندر ہم کہیں گے ایک مین آئیڈیا موجود ہے. اور اس طرح سے یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز، اس جملے کا دوسرا مین آئیڈیا، اور اسے بھی اس جملے کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. جبکہ اس جملے کا یہ جو تیسرا اور آخری حصہ ہے، دو اٹ از ڈیفیکلٹ یعنی اگرچہ یہ مشکل ہے، یہ بات ایک مکمل خیال نہیں ہے، بلکہ اسے ہم کہیں گے یہ ہے ایک ڈیپینڈنٹ آئیڈیا. اس ڈیپینڈنٹ آئیڈیا کو مین آئیڈیاز کی مدد سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم صرف اتنا ہی کہیں کہ اگرچہ یہ مشکل ہے تو سننے والا یقیناً یہ پوچھے گا کہ کیا مشکل ہے، کیا بات مشکل ہے، تو پھر یقیناً اس کے جواب میں یہ پوری بات بتانی ہوگی. اٹ از ڈارک بٹ وی شیل ٹریول تو اٹ از ڈیفیکلٹ. تو اس طرح سے جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ کہلایا جائے گا ایک ڈیپینڈنٹ کلوز، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے یا اس کو سہارے کی ضرورت ہے مین کلوزز کی یعنی انڈیپینڈنٹ کلوزز کی. تو اس طرح سے اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے یہ جو مکمل جملہ ہے یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ اس میں موجود ہیں دو مین آئیڈیاز اور ایک ڈیپینڈنٹ آئیڈیا، لہٰذا یہ کہلایا جائے گا کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس. اس ویڈیو کو اور بھی اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے کمپاؤنڈ سینٹینس اور کمپلیکس سینٹینس کے متعلق بنائی گئی ویڈیوز کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. ان میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کمپاؤنڈ سینٹینس کیا ہوتا ہے اور کمپلیکس سینٹینس کیا ہوتا ہے. جیسا کہ ایک کمپاؤنڈ سینٹینس کے اندر دو مین آئیڈیاز موجود ہوتے ہیں، جبکہ ایک کمپلیکس سینٹینس کے اندر ایک مین آئیڈیا اور ایک ڈیپینڈنٹ آئیڈیا موجود ہوتا ہے. جبکہ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کے اندر آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ دو مین آئیڈیاز اور ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ آئیڈیاز موجود ہو سکتے ہیں. تو ان ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کیا ہوتا ہے. کمپاؤنڈ کمپلیکس اور مکسڈ سینٹینس ہیز ٹو مین آئیڈیاز اینڈ ون اور مور ڈیپینڈنٹ آئیڈیاز، یعنی ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس جسے مکسڈ سینٹینس بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر ہوتے ہیں دو مین آئیڈیاز اور ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ آئیڈیاز. مین آئیڈیا کہتے ہیں مکمل اور پوری بات کو، جبکہ ڈیپینڈنٹ آئیڈیا ہوتا ہے جو کہ ایک مکمل یا پوری بات نہیں ہوتی، بلکہ اسے سمجھنے کے لیے مین آئیڈیا کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تھی کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں میں سے کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے اور ساتھ ساتھ انہیں لکھنے کی مشق جاری رکھیے.